حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میرا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیوہ عورتوں پر خرچ کرتا ہے، جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں ان پر خرچ کرتا ہے، ان کے اخراجات پورے کرتا ہے، ان کا خرچ اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص بیوہ عورتوں پر خرچ کرتا ہے اور مسکین لوگوں پر خرچ کرتا ہے، پتہ ہے اس کی مثال کیسی ہے یا اللہ اس کو ثواب کتنا عطا فرماتا ہے؟ تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی، سارا دن روزہ رکھنے والے اور ساری رات قیام کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے کسی بیوہ عورت کا خرچ اٹھایا، اس کو خرچ دیتا رہا، اس کی گھریلو اخراجات کو پورا کرتا رہا، یا مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھتا رہا، ان کی امداد کرتا رہا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال تو ایسے ہے، یہ تو اس شخص کی طرح ہے کہ جو سارا دن روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے، اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عبادت میں گزار دیتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں وہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے بیوہ عورت پر خرچ کیا وہ اس شخص کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی فضیلت ہے غرباء اور مساکینوں کی مدد کرنے کی۔ ہم اس فریضے سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارے ارد گرد غریب لوگ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، لیکن ہم کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد یتیم لوگ جن کے سروں سے ان کے والدین کے سائے چلے گئے ہیں، لیکن ہم کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 یتیموں کی پرورش کی، 3 ایسے گھر کی جن میں یتیم ہے، وہ ان کی پرورش کرتا رہا، ان کو اخراجات دیتا رہا، ان کا خرچ اٹھاتا رہا، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رات کو قیام کرنے والے، سارا دن روزہ رکھنے والے، اور صبح سے لے کر شام تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے یتیموں کی پرورش کی، 3 یتیموں کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ سارا دن روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور ساری رات اللہ کے حضور عبادت میں گزارنے والے کی طرح ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے میرے آقا نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا کل بروز قیامت میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ میرے آقا نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے یہ فرما دیا کہ غریبوں اور یتیموں کا سہارا بننے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ جنت میں تو میرا اس طرح ساتھی ہوگا جس طرح یہ انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے آقا نے ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتی ہیں جس نے یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کی، ان کا سہارا بنا رہا، بیواؤں کی مدد کی، اور اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میں نے ان کی مدد کی تو مجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا، اس کی نیت دکھاوا نہ تھا، ریاکاری نہ تھا، بلکہ اللہ کی رضا تھی، یا اس کی نیت یہ تھی کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے گی، اگر میں نے غریبوں یتیموں کی مدد کی تو محمد مصطفیٰ کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے گی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت یہ تھی تو میں محمد مصطفیٰ تو اس سے خوش ہی ہو جاؤں گا، جب میں خوش ہو گیا تو اللہ بھی اس سے خوش ہو جائے گا، جب اللہ اس سے خوش ہو جائے گا تو کل بروز قیامت رب تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے غریب لوگوں کی مدد کرنے کا صلہ، یہ ہے یتیم لوگوں کی مدد کرنے کا بدلہ۔